بعض انگریزی تراجم میں شکر کا ترجمہ کیا گیا ہے، اردو تراجم میں احسان ماننا۔ ایک آیت کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے کہ احسان، اللہ نے فرمایا احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ احسان ماننا کیا ہے؟ کسی نے آپ کو کوئی فیور دیا ہے، آپ پر کوئی مہربانی کی ہے، تو اس کا یہ احسان مان لینا کہ اس نے آپ پر مہربانی کی ہے، یہ شکر ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ دروازے سے نکل رہے تھے، آپ کا ایک کلاس فیلو بھی دروازے میں آ گیا اور اس نے رک کر آپ کو موقع دیا کہ آپ پہلے گزر جائیں۔ دو طریقے ہیں گزرنے کے، ایک ہے کہ فاتحانہ پھر میں لنگ گیا نا پہلے۔ دوسرا انداز کیا ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں اس کا، تھینک یو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ اچھا، آپ میں سے شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں مزہ تو فتح حاصل کرنے میں ہے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں، یعنی اگر آپ فاتحانہ انداز میں تکبر کے ساتھ گزریں گے تو شاید آپ کا اپنا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا، لیکن اگر آپ شکریہ کر کے گزریں گے، بظاہر آپ تھلے لگ گئے لیکن آپ کے دل میں آپ کی اپنی عزت ہوگی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی باہر بہت عزت ہے، لوگ اٹھ کر انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے ٹریفک بند ہو جاتی ہے، ان کے آگے پولیس جو ہے وہ ہوٹر بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی اپنے دل میں ہم کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ باعزت کہلانے کے حقدار ہیں؟ نہیں۔ باعزت کون ہے؟ جس کے دل میں اس کی اپنی عزت ہے۔ آپ شکر ادا کریں، آپ کے اندر آپ کو اپنی عزت محسوس ہوگی۔ اسی طرح آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ایک تنگ راستہ ہے یا چوک ہے، کسی نے بریک لگا کر آپ کو اشارہ کیا کہ بھائی گزر جاؤ، آپ جاتے ہوئے صرف یوں ہاتھ ہلا کے اس کا شکریہ ادا کر دیں، آپ غور کریں گے اس میں آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن آپ اپنے اندر جھانکیں تو معلوم ہوگا کہ پتہ نہیں آپ کو کتنا بڑا خزانہ مل گیا۔ یہ ہے شکر۔ شکر ہوتا کیا ہے؟ اس کی اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ اکثر ایک باربر نائی، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے۔ اب ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف جو چیف جسٹس تھے عباسی دور خلافت کے، وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ امام محمد شیبانی ہیں، امام زفر ہیں، اتنا بڑا استاد۔ شاگرد حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اس نے اس نائی سے کیا سیکھا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے استاد کا ادب ہوتا تھا تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ استاد سے سوال کرے۔ ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا استاد ہے۔ کسی شاگرد نے لائٹ سے موڈ میں پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا تھا۔ یہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آج تو جب ہم کسی سیلون میں جاتے ہیں، باربر شاپ میں جاتے ہیں، تو باربر ہمیں کرسی پر بٹھا کر ہمارے گرد گھومتا ہے، کبھی پیچھے سے ہمارے بال کاٹتا ہے، پھر دائیں طرف آتا ہے، پھر بائیں طرف آتا ہے، پھر بال داڑھی کاٹنے آتا ہے، سامنے سے آ کے دیکھتا ہے کہ برابر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پہلے زمانہ تو یہ نہیں تھا، ایک بوری بچھی ہوتی تھی، بال کٹوانے والا اس بوری پر جا کے بیٹھتا تھا اور اس کے ایک طرف بال کاٹنے والا پیڑھی پر یا چوکی پر بیٹھا ہوتا تھا، سر کو یاد ہوگا، اور وہ کہتا تھا کہ اب ادھر منہ کر لو، اب میں ادھر منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو، اور چھوٹے بچے کو تو باقاعدہ وہ یوں کر کے یوں کر دیا کرتا تھا۔
تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا اور میں نے بائیں طرف اس کے آگے کر دی بال کٹوانے کے لیے، اور اس نے کہا تھا بیٹا نہیں، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں۔ تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا، وہ میرا استاد ہے۔ یہ ہوتی ہے احسان مندی۔ میرے والد صاحب مرحوم وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یہاں بھی رہے، فیصل آباد سے ریٹائر ہوئے۔ تو جب وہ اے ڈی آئی ہوتے تھے، اس وقت میں پیدا ہوا تھا، تو اس وقت پرائمری ایک سکول تھا، اس کے جو ہیڈ ماسٹر تھے ماسٹر ولایت علی، بہت اچھے استاد تھے۔ تو میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ میں تمہارا تبادلہ شہر میں کر رہا ہوں، تمہارے بچے پڑھ جائیں گے۔ تو کر دیا بھائی نے تبادلہ اس کا۔ اب ان کے بیٹے ظاہر ہے فیصل آباد آ گئے، پڑھ گئے، پھر ان دا مین ٹائم میرے والد صاحب انسپیکٹر آف اسکول لگ گئے، انہوں نے پھر ان کو گورنمنٹ سروس میں انڈکٹ کیا، ٹیچر بن گئے، شہر میں ٹیوشن ورک ملتا ہے۔ تو جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ایک میرا ہفتہ وار درس ہوتا تھا، وہاں پر ان کے داماد درس میں شریک ہوتے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو والد صاحب فوت ہوئے تو جو میزبان تھے اس گھر کے، انہوں نے سب کو میسج کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سسر کو جا کے بتایا، تو اگلے درس میں وہ آئے ساتھ ان کے، یعنی میرے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے۔ تو تعزیت تو انہوں نے کم کی، تو سارے جو درس کے پارٹیسپینٹ تھے ان کو یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ احسان کیا تھا؟ یعنی اپنے پلے سے انہوں نے کچھ نہیں دیا، صرف ایک اچھے استاد کی قدر کرتے ہوئے کہ تم بہت محنتی استاد ہو، میں تمہارا شہر تبادلہ کر رہا ہوں، تمہارے بچے پڑھ جائیں گے۔ یعنی تعزیت کا کوئی لفظ انہوں نے بولا، بلکہ ان کے دل میں ویسے ایک جذبہ ابھر رہا تھا کہ سب کو بتائیں کہ میرے والد صاحب کے ان پر بڑے احسان ہیں۔ پھر میرے ساتھ میرے گھر آئے، میرے بچوں سے ان کے دادا کی تعزیت کرنے کے لیے، یہاں آ کر بھی انہوں نے یہی کہا کہ تاڑا دادا ہی دے ساڑھے بڑے احسان۔ یعنی یہ ہوتی ہے قدر۔ میں نے بعد میں بچوں سے کہا، میں نے کہا یہ ہوتی ہے انسانیت۔ ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ یعنی اندر ان کی وہ انسانیت ہے کہ جو اندر سے جوش مار رہی ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ میرے محسن تھے۔ اگر وہ نہ بتائیں تو کیا ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ہوتی ہے احسان مندی، کسی کا احسان ماننا۔ قرآن مجید میں شکر کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جو شروع میں نے آپ کو 3 آیات سنائی ہیں سورہ دہر کی، پہلے ان کا ترجمہ سن لیں کہ کیا انسان پر زمانے میں وہ وقت نہیں بیتا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی باپ اور ماں کے پانی آپس میں ملتے ہیں تو ایک نئے بچے کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اب یہ اس پر ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی میں جو اصل امتحان ہے، یعنی اور بہت سے مقامات پر، مثلا سورہ ملک کے شروع میں فرمایا کہ ہم نے آزمانا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک ہوتے ہیں اعمال، ایک ہوتے ہیں ایٹیچیوڈ۔ ان دونوں میں فرق آپ کو ابھی سے سمجھنا چاہیے۔ اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی پاک باز نبیوں کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معصوم صرف نبی ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی۔ اب کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی پنجابی میں کہتے ہیں ست پانی تو ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہم سب میں کوتاہیاں ہیں، ہم سب میں کمزوریاں ہیں، ہم سب میں خرابیاں ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ کس چیز کا نام ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھیں، چودھری نہ سمجھیں، اور ہم شکر گزار بنیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر شکر ادا کرنا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، آپ کے آگے رکھا، آپ نے کھانا کھایا۔ اب اس میں پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ
ادھر پلیٹ دے مارے یہ کیا پکایا ہے. دوسرا کیا ہے, امی جی آپ کا بہت شکریہ. اب خود اپنے دل سے پوچھیں, میں نہیں پوچھتا آپ سے کہ کون سا طرز عمل آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ والدہ پر چڑھائی کرنا, یا فرض کیجیے آپ کو کھانا پسند نہیں بھی آیا ان کا شکر ادا کرنا. یقیناً والدین کا شکر ادا کرنا, والدہ کا شکر ادا کرنا. آپ کی بہن نے آپ کو پانی کا ایک گلاس دے دیا, آپ کے لیے چائے بنا دی, آپ شکر ادا کر دیں, شکریہ باجی. آپ کے ملازم نے آپ کو پانی کا گلاس دے دیا, شکریہ ادا کر دیں. آپ دروازے سے نکلنے لگے, آپ کے ملازم نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا, اگرچہ وہ آپ کا ملازم ہے, لیکن اس کا شکریہ اگر آپ ادا کر دیں, شاباش دے دیں اس کو. یعنی شکریہ کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. چھوٹے کا شکریہ شاباش کہہ کے ادا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. برابر کے آدمی کا شکریہ شکریہ کہہ کے کیے جاتے ہیں, اور بڑے کا شکریہ یوں کر کے کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں, احادیث میں آپ غور کیجئے, جتنی بھی دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے, وہاں شکر کا کلمہ نہیں ہے. اس کی جگہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور یہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے سے عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا تھا, یہ ذہن میں رہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے اور جانتے تھے, توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے, لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بلا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. تو مکے کے کافر اللہ کو جانتے اور پہچانتے تھے. الحمدللہ, اتق اللہ, اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, یہ ان کے مجلسی کلمات میں شامل تھا. غالباً انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی وہ کہتے تھے, اس کا مجھے یقین نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ کہتے تھے. مجلسی کلمات میں یہ شامل تھا. لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کسی بڑے کا شکر ادا کرنا ہو تو اس کے لیے کلمہ شکر کا نہیں ہے, ایکسپریشن شکر کا ہے. دیکھیے الفاظ کیا ہوتے ہیں, مثلا کسی بڑے کو شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کہیں گے یو آر گریٹ سر. اب یہ یو آر گریٹ اصل میں کیا ہے؟ یہ تعریف کا کلمہ ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے لیے اگرچہ دعائے قنوت میں تو وہ الفاظ بھی ہیں, اشکرو کا ولا اکفرو کا, نکفرو کا ولا نشکرو کا ولا نکفرو کا, جمع کے صیغے میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیری ناشکری نہیں کرتے. لیکن قرآن مجید میں بھی اور جو ساری دعائیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کا کلمہ ہے, یو آر گریٹ. شکر جو ہے یہ ایک بنیادی صفت ہے, انسانی صفت ہے. اگر انسان شکر گزار ہے, احسان ماننے والا ہے, تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے. اور اگر وہ شکر گزار نہیں ہے, نہ شکرہ ہے, تو سچ پوچھئے تو وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. آپ لوگ طالب علم میں علم حاصل کر رہے ہیں. اب علم حاصل کرتے ہوئے کوئی آپ میں سے پی ایچ ڈی کر لے گا, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے گا, کوئی جو ہے ایم بی بی ایس کرے گا, پھر ایف سی پی ایس کرے گا, پھر بڑی بڑی ڈگریاں لے گا. کوئی آپ میں سے کوئی لائر بنے گا, وہ ایل ایل بی کرے گا, بارٹ لا کرے گا, ڈاکٹریٹ کرے گا لا کے اندر. تو یہ ہائیسٹ ڈگریز موجود ہیں. لیکن ایک چیز ہے حکمت اور دانائی, یہ علم سے اونچی چیز ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے, دانائی سے نوازتا ہے. یہ حکمت و دانائی کیا چیز ہے؟ ہمارے ملک کے مشہور دانشور اشفاق احمد صاحب, سنا ہو نا نام ان کا, بانو قدسیہ کے جو شوہر تھے اشفاق احمد صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں میں پاس کر لیا
تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ ہمارے گاؤں کے ایک موچی تھے وہ موچی یعنی ان پڑھ آدمی تھے، لیکن بڑے سیانے مشہور تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ گاؤں کے لڑکے انہیں تایا جی کہہ کر بلاتے تھے، نہیں چچا بھی نہیں، باپ کا بڑا بھائی، تایا جی کہہ کر بلاتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں لاہور جانے لگا تو میری والدہ نے کہا کہ تائین اسلام کر کے جائیں، تو میں والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے پاس گیا، وہ جوتا گانٹ رہے تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے کہا کہ جی میں لاہور جا رہے ہیں پڑھنے واسطے، دعا کرو۔ انہوں نے دعا دی مجھے، میں چلا گیا۔ 2-4 ماہ کے بعد چھٹیوں میں جب میں گھر آیا، اب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے علم کا مان تھا کہ مجھے بڑی معلومات آ گئی، اب میں بڑا آدمی ہو گیا۔ تو گھر آیا تو میری والدہ نے کہا تعین اسلام کر کے آیا، میں نے سنی انسنی کر دی۔ پھر انہوں نے کہا تعین اسلام کر کے آیا، میں نے سنی انسنی کر دی۔ بار بار ان کے کہنے پر میں نہ چاہتے ہوئے گیا ان کو سلام کرنے کے لیے، وہ جوتا گانٹ رہے تھے۔ انہیں پوچھا پتر کتنے ہونا ہے؟ کہتے میں نے تکبر سے کہا میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا۔ میں نے کہا پتر کی پڑھنا ہے؟ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے علم کا روپ ڈالنے کے لیے انہیں کہا کہ جی ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں کئی لینزز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی رینج بڑی وائڈ ہے کہ آپ یہاں سے بھی اس پر حملہ کرنا چاہیں تو اس کو پتہ چل جاتا، اڑ جاتی۔ تو انہیں جوتا کاٹتے کاٹتے کہا پتر کی کریے انہوں شیشیاں نو جا کے بہندی تو گونتے ہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت و نارائی کی بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی، شیخ الحدیث بھی ہو، دین کا علم بھی اس نے حاصل کیا ہو، لیکن وہ بڑی سے بڑی جھک مار سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مثال دی ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے پاس قرآن کا علم تھا، لیکن وہ اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ کتا بن گیا۔ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ تو انسان دانا کیسے بنتا ہے؟ یعنی علم کے ساتھ اگر شکر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت تو اللہ کا انعام ہے، وہ پڑھ کے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کیسے آتی ہے؟ کہ اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم میں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ یہ اور کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، ڈبل پی ایچ ڈی کر لی، لیکن اگر شکر گزاری نہیں ہے تو حکمت نہیں ملے گی۔ تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں ضرور بضرور اور دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بڑی سخت آیت ہے۔ اور 5ویں پارے کی آخری آیت تو بڑی آسان ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ بھلا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لے آؤ گے۔ قرآن مجید میں شکر کا سمبل قرار دیا گیا ہے حضرت لقمان کو۔ حضرت لقمان کون تھے؟ غالباً ایک بڑی تھے، اختلاف ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی بادشاہ تھے، لیکن زیادہ جو مفسرین کی رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک حبشی غلام تھے، کالے تھے، حبشی تھے اور غلام تھے اور بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے۔ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ ان اشکر للہ، کہ شکر کر اللہ کا، احسان مان اللہ کا۔ کیوں؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے، احسان مانتا ہے، وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، احسان مانتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کسی دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کو بڑا بناتے ہیں نا اپنے سامنے، اور اس کے سامنے جو کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، لیکن اللہ کی نظر میں ہم بڑے ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بڑے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن امیجیٹلی ہمیں اپنے دل میں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی نظر میں بڑے ہو گئے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ساری دنیا اس کو سلوٹ کر رہی ہو، لیکن اپنا اس کا جو دل ہے وہ اسے کوس رہا ہو
اسے برا بھلا کہہ رہا ہو تو اس سلوٹوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، کہ شکر مان اللہ کا۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یعنی ہوتا ہے نا، ایک ڈیپینڈنٹ ایک لفظ ہے، ڈیپینڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ محتاج۔ اس کا الٹ ہے غنی، جو بالکل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ اس کا ایک مفہوم ہے ایک آزاد، یعنی اس کو اگر آپ سپلٹ کر کے پڑھیں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ، تو اگر انسان شکر گزاری کے روش اختیار کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بناتا، لیکن وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اس کے بعد پھر شکر گزاری کا جو ڈسکرپشن ہے، حضرت لقمان بہرحال بڑے عظیم انسان تھے، اور اگرچہ مینرز کے اعتبار سے والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو مینر سکھائیں، اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو مینر سکھائیں، لیکن جو بھی شریف آدمی ہوگا، خواہ وہ باپ ہو خواہ وہ استاد ہو، اس کو جھجک آئے گی کہ وہ لڑکوں سے کہے کہ جی میں آؤں تو کھڑے ہو جایا کرو، یا وہ کسی بچے کو سزا دے کہ میں آیا ہوں تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ تو حضرت لقمان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کی باتوں کو جمع کیا قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پھر فرمایا کہ تمہارا عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور تم نے خواہ پہاڑوں کی غار میں جا کے کیا ہو، یا زمین کے کھود کر اندر جا کے کیا ہو، یا آسمانوں کی بلندیوں پر کیا ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ پھر فرمایا بیٹا نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے نہ پھلا، اکڑ باز نہ بن، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، اپنی آواز کو پست رکھ، چال میں میانہ روی اختیار کر۔ یہ ساری حکمت کی باتیں بنائی، لیکن حضرت لقمان نے حکمت کی ایک بڑی اہم بات نہیں بتائی۔ وہ کیا تھی؟ والدین کا شکر ادا کرنا۔ لہذا بڑے کمال سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کے درمیان میں 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے شامل فرمائی۔ فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے خاص طور پر اس کی ماں کے بارے میں کہ اس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ اب ماشاءاللہ آپ FSA میں ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی آپ یہاں سے لے کر باہر گیٹ تک جائیں خالی ہاتھ تو آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے بیگ اٹھایا ہوا ہے 3 کلو کا، تو وہاں تک جاتے جاتے آپ کو پسینہ بھی آئے گا، آپ کا سانس بھی پھولے گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی والدہ آپ کو اٹھائے پھرتی رہی 9 ماہ تک، کیوں؟ آپ کو وجود بخشنے کے لیے۔ اب سوچئے کہ کبھی آپ نے والدہ کا شکریہ ادا کیا؟ تو حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے، 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 8 پاؤنڈ کہاں سے بنے؟ ماں کا خون ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے اس پروسیس کے تحت یہ 8 پاؤنڈ بنائے ہیں، اور پھر پیدائش کے بعد ماں کا خون ہی ہے جو دودھ کی شکل اختیار کر کے بچے کی نیوٹریشن بنتا ہے، اور بچے کی بہترین نیوٹریشن وہ ڈبے کے دودھ نہیں ہے، وہ ماں کا دودھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے شکر کا، میرے احسان کا میرے ماں باپ میں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ وہ پھر آیا دوسری طرف، پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ میں سے میرے حقوق کا، میری خدمت کا، میرے احسان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ وہ ذرا میل ذہنیت کا مالک تھا، اور جیسے عرب کا پرانا وہ رواج ہے کہ وہ
ماؤں کو، عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. تسلی نہیں ہوئی اس کی. تیسری دفعہ اس نے پوچھا کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ اس نے پوچھا تو آپ نے کہا تمہارے باپ. یعنی کم سے کم باپ اور ماں کا جو حق ہے شکر گزاری میں، خدمت میں، ماں کا 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے. یعنی 4 میں سے 3 حصے ماں اور 1 حصہ باپ. تو فرمایا انشکر لی ولی والدیک. وصیت کیا کی ہے اللہ نے انسان کو کہ شکر ادا کر میرا، احسان مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. الی المصیر، بالآخر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنا. اچھا، اب اس شکر کی تفصیل آپ کو ملے گی سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی 15ویں پارے کے 30 رکوع میں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک. اب سنیے گا ذرا. فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا ہے. اف کیا ہے؟ یہ بیداری کا کلمہ ہے. اوہو، یہ آپ لوگ بچے ہیں، آپ غور کیجئے، کئی دفعہ آپ نے اپنی والدہ کو ڈانٹا ہوگا، اور آپ میں سے شاید ایسی غلطی بھی آپ میں سے کچھ بچوں سے ہوئی ہو کہ آپ نے والدہ کو مارا ہو. بچپن ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ مارنا اور ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. فلا تقل لہما اف، ان سے بیزاری کا اظہار بھی نہ کرو. یہ بیزاری کا اظہار کیا ہے؟ ایک حکایت ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ وہ کیا ہے؟ دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا. تو جوان بیٹے نے کہا کوا ہے. باپ نے پھر پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے. باپ نے پھر پوچھا بیٹا میں پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ بیٹے نے بنا کر کہا ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے. باپ بڑا ڈپریس ہوا، اٹھ کر اندر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ڈائری لے کے آیا. انہوں نے کہا بیٹا آج دیکھو، آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا آ کے بیٹھا تھا، اور تم نے مجھے 50 دفعہ پوچھا تھا ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے. میں تو ناراض نہیں ہوا تھا، میں تو اتنا خوش ہوا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی جا کے کہا تھا کہ جی آج آپ کے بھتیجے نے 50 دفعہ مجھ سے ایک ہی بات پوچھی کہ ابا جی وہ کیا ہے. تو والدین بچے کا کیسے کیسے خیال رکھتے ہیں. میں نے کہا نا ماں نے اٹھائے رکھا، اور ساری جو فائنینسنگ تھی گھر کی، آپ کی خوراک، آپ کے کپڑے، آپ کی رہائش کا بندوبست کس نے کیا؟ آپ کو اے سی کس نے لگوا کے دیا؟ پنکھا کس نے لگوا کے دیا؟ پانی کا پمپ کس نے لگوا کے دیا؟ وہ آپ کے باپ نے لگوا کے دیا. تو ان سب کا آپ کو احسان ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اب اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ. واخفض لہما جناح الذل، جناح کہتے ہیں بازو کو بھی، اور جناح کہتے ہیں پر کو بھی. یہ 4 لمز ہوتے ہیں نا، تو جانوروں میں یہ چاروں کی چاروں ٹانگیں ہوتی ہیں. انسانوں میں یہ 2 اوپر والے 2 جو ہیں یہ ہاتھ بن جاتے ہیں، آگے والے 2. اور پرندوں میں یہ کیا، یہ پر بن جاتے ہیں. تو جناح پر کو بھی کہتے ہیں، بازو کو بھی کہتے ہیں. تو ایک مرغی جو ہے اپنے پروں تلے اپنے چوزوں کو سب کچھ پرووائڈ کرتی ہے، پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتی ہے، اور پانی بھی پرووائڈ کرتی ہے. چونچ میں لے کے آتی ہے اور منہ میں ڈالتی ہے، دانا لے کے آتی ہے اور منہ میں ڈالتی ہے. اب تم نے کرنا ہے یہ کام. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم بھی
اپنے پر ان کے لیے بچھائے رکھو، یعنی بھرپور خدمت والدین کی، اور جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ابھی سے طے کرو۔ اول تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو تندرستی کے ساتھ زندہ رکھے، وہ محتاجی نہ ہو کوئی ان کو، لیکن فرض کیجیے ایسا ہو جائے تو یاد رکھیے کہ آپ نے سب کچھ ری پے کرنا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو سپون فیڈ بھی کیا تھا، ایک ایک چمچ جو ہے وہ پانی کا آپ کے منہ میں ڈالا تھا، ایک ایک لقمہ چھوٹا چھوٹا کر کے آپ کے منہ میں ڈالا تھا۔ اگر کل کو وہ اس حال میں پہنچ جائیں کہ خود گلاس سے پانی نہ پی سکیں تو ایک ایک چمچ ان کو پلاؤ، چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کر ان کو دو۔ پھر انہوں نے تمہاری وومٹنگ بھی صاف کی تھی اور تمہاری پوٹیاں بھی صاف کی تھیں، اور کبھی ناک منہ نہیں چڑھائے تھے بدبو آ رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ماں باپ اس محتاجی کو پہنچ جائیں تو تمہارے ذمے ہے کہ ان کو ری پے کرو، ٹھیک ہے نا؟ والدہ کو خود آپ کی بیوی کرے گی آپ کے بہاف پر، لیکن والد صاحب کو اگر آپ طہارت بھی آپ کو کرانی پڑے تو آپ کو کرانی چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ کرانی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر ان کے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما۔ پھر دوسرا، سوسائٹی کا شکر، ہر بندے کا شکر جس نے آپ کو کوئی فیور دیا ہے۔ کسان جس نے گندم اگائی، گندم وہی اگائی تو اللہ نے، تو کھاتے ہوئے دل میں کسان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ اس کسان کا بھلا کر جس نے محنت کر کے میرے لیے یہ گندم اگائی۔ آپ نے کپڑا پہنا تو آپ کے دل میں اس مزدور کا بھی شکر ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کے لیے مل میں کپڑا بنا۔ آپ نے جوتا پہنا تو اس موچی کا بھی آپ کے دل میں شکر ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کے لیے جوتا بنایا۔ اگر وہ آپ کے لیے جوتا نہ بناتا، یا شو فیکٹری آپ کے لیے جوتا نہ بناتی، تو پھر آپ کو ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا پڑتا تو دن میں تارے نظر آ جاتے نا۔ تو جب آپ کا ایٹیٹیوڈ شکر گزاری والا ہوگا تو پھر یہ آپ سے باتیں آپ کے آئیں گی۔ پھر میں نے آپ کو مثال دی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ایک نائی نے ان کو صرف ایک سبق پڑھایا تھا کہ پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں، تو عمر بھر وہ اس کا احسان یاد کرتے رہے۔ تو آپ کے اساتذہ جنہوں نے آپ کو پرائمری میں پڑھایا، پریپ میں پڑھایا، مڈل میں پڑھایا، میٹرک میں پڑھایا، آپ کے دل میں ان کے لیے شکر ہونا چاہیے، یاد آ جانا چاہیے آپ کو کہ یہ سبق مجھے فلاں استاد نے پڑھایا تھا۔ آپ یہ ایسا کر کے دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آپ کو شاید یہ عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں آج کے دور میں کیا پرانی باتیں کر رہا ہوں، لیکن کر کے دیکھیں۔ آپ کو کوئی سبق آپ کے پرائمری کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا تھا، آپ وہ سبق یاد آئے تو ان ٹیچر کو بھی سلام پیش کریں، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ یاد رکھیں اپنے اساتذہ کی چیزوں کو، یعنی زندگی میں کچھ اساتذہ کی باتیں جو ہیں مجھے یاد ہیں۔ میٹرک میں پڑھتا تھا، آپ کو بھی ذرا محسوس کروا دوں، میٹرک میں پڑھتا تھا، ہمارے جو فزکس کے استاد تھے، فزکس اور میتھ کے، انہوں نے ہمارے کانسیپٹ بڑے کلیئر کیے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو ریسیس کے بعد ان کا پیریڈ تھا فزکس کا، کلاس میں آئے، کبھی انہوں نے اردو نہیں بولی تھی، پنجابی میں پڑھایا تھا اور کانسیپٹ بڑے کلیئر کیے تھے۔ کلاس میں آئے اور موڈ آف کر کے آنے لگے، الو پٹے سارے بیٹھے رہو، کوئی نہیں کر جائے گا۔ ایک دم ہم سب پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے۔ تو ایک لڑکے نے ہمت کر کے پوچھا کہ سر کی گستاخی ہو گئی، کی ہو جائے گا بیٹھے رہو گے تو؟ لڑکوں نے کہا سر اندھیرا ہو جائے گا۔ کی ہو گیا؟ اندھیرا ہو جائے گا تھا سر، نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اچھا تسی روشنی دیکھ دے ہو؟ لکھو پھر۔ روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ایسی ڈیفینیشن سمجھائی انہوں نے روشنی کی کہ پھر مجھے کسی کتاب سے نہیں پڑھنی پڑی۔ اسی طرح عربی پڑھتے پڑھاتے ہوئے مجھے مونس کا چیپٹر سمجھ میں نہیں آتا تھا، عربی زبان میں پڑھاتا تھا میں، یہ چیپٹر پڑھ کے جاتا تھا، پھر پڑھاتا تھا، باقی الحمدللہ
میں پڑھانے کے لیے مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی. ابھی 2 لیکچر میں دے آیا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں، ابھی ایک اور 2 اور دینے ہیں. بس وہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ ذہن میں لاتا رہتا ہے. تو قرآن اکیڈمی لاہور میں جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ہمارے استاد تھے حافظ احمد یار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان پر رحمت نازل کرے. بڑے زبردست استاد تھے. وہ آئے مؤنث پڑھانے کے لیے، انہوں نے آ کر بورڈ پہ لکھا مؤنث، اور کہا کہ ہر لفظ کی اپنی ایک تذکیر و تانیث ہوتی ہے. ہر لفظ کی اپنی ایک تذکیر و تانیث ہوتی ہے کہ ہر لفظ یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. مسافر بیٹھا ہے، سواری بیٹھی ہے، یعنی پیسنجر. انگریزی میں پیسنجر، اس کے 2 اردو ترجمے ہیں نا، مسافر بھی اور سواری بھی. تو حافظ صاحب نے کیا بتایا کہ اگر آپ لفظ سواری استعمال کریں گے تو مؤنث کہیں گے. مسافر بیٹھا ہے، سواری بیٹھی ہے، اپنی طرف اشارہ کہتے ہیں، خواہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں. یعنی جب آپ سواری کہیں گے تو خواہ وہ پیسنجر مرد ہو یا عورت ہو، آپ بیٹھی کہیں گے، اور جب مسافر کہیں گے تو بیٹھا کہیں گے. بس ایسا سمجھایا کہ اس کے بعد پھر مجھے یہ چیپٹر پڑھنا نہیں پڑا. انہیں حافظ صاحب کی بڑی زبردست مثال مجھے بات یاد آتی ہے. ایک دن کلاس میں آئے اور نہ بسم اللہ، نہ اعوذ باللہ، نہ الحمدللہ. آتے ہی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں گاؤں میں کسی باقاعدہ مسجد کا تصور نہیں تھا. وہ جھنگ کے رہنے والے تھے، لہجہ وہ تھا ان کا. تو ہمارے گاؤں میں ایک کنواں تھا، اس کے ساتھ ایک پیپل کا بڑا درخت تھا، اور ساتھ ایک تھڑا تھا جس پہ ہم نماز پڑھتے تھے. یعنی پیپل کی چھاؤں جو ہے وہ تھڑے پر بھی چلی جاتی ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے تھے دوپہر کی. کہتے ہیں ایک دن میں زور کی نماز پڑھ رہا تھا کھڑا ہوا. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کنویں پر گاؤں کی لڑکیاں گھڑے بھرنے کے لیے آتی تھی پانی کے، اور کسی لڑکی کا گھڑا ٹوٹ جائے تو بڑا شغل ہوا کرتا تھا. آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے نماز پڑھتے پڑھتے گھڑا ٹوٹنے کی آواز آئی تو میں نماز پڑھتے پڑھتے دیکھنے چلا گیا کہ کیڑی کڑی کا گھڑا ٹوٹیا. اب وہ 1-2 منٹ کا سین تھا، وہ اوور ہو گیا تو میرے پاؤں جلے. میں نے دیکھا ہے میرے جوتے کہاں گئے، مجھے یاد آیا وہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. یہ اپنا واقعہ سنا کر انہوں نے ہمیں نصیحت کی. انہوں نے کہا جی سردی اور گرمی ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. جس کام میں انسان کی دلچسپی ہو اس میں نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، سبق شروع کر دیا. یہ ہوتا ہے نصیحت کرنے کا. اچھے استاد، آپ کو بھی اپنی زندگی میں بہت سے اچھے استاد ملے ہوں گے، بہت سے ملیں گے. کچھ پنجاب کالج میں ملیں گے، کچھ آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں گے تو وہاں ملیں گے، ٹھیک ہے جی. انجینئرنگ یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں گے وہاں ملیں گے، آپ لاء کرنے جائیں گے وہاں ملیں گے. اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھنا، اور موجود نہ بھی ہوں تو پھر ان کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ مغفرت کی دعا کر کے. اسی طرح جن کے والدین فوت چکے ہوں، زندہ ہوں تو ان کی خدمت کر کے ریپے کرنا، اور فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے دعا کرنا. تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام، ان کا شکر ادا کرنا. یعنی جس نے ایک لفظ بھی بتایا تو امام صاحب نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے. اور پھر دیکھیے گا کہ امام حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت عطا کی. یعنی دنیا کے جو قانون دان ہیں بڑے بڑے، وہ مانتے ہیں کہ ابو حنیفہ جیسا جیورسٹ پیدا نہیں ہوا، قانون کا سمجھنے والا پیدا نہیں. غیر مسلم قانون دان بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی عطا کرتا ہے. حکمت و دانائی ملتی بھی شکر سے ہے، اور حکمت و دانائی کا تو سب سے پہلا تقاضا بھی کہ ہے شکر ادا کرنا. تو احسان ماننا، دوستوں کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا، اساتذہ کا. یہ دروازے پہ یہ گارڈ کھڑا ہے، اس کو آپ سلام کر کے گزریں. آپ 2 دن سلام کر کے گزریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ تیسرے دن وہ پہلے اٹھ کے آپ کو سلام کرے گا. آپ اس کو کہیں، روپ دے کر کہیں تمہیں سلام کریا کرنا، پھر کروا لے اس سے سلام. آپ 2 دن اس کو سلام کر کے گزریں، انشاءاللہ تیسرے دن وہ آپ کو اٹھ کے سلام کرے گا. اس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا، آپ شکریہ ادا کر کے گزریں. شکریہ بھائی. آپ دیکھیں اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھیں کہ اس کے آنکھوں میں آپ کے لیے محبت جھلک رہی ہوگی، ہے نا. تو اس کو اپنا ایک رویہ بنائیں. شکر کو ہر شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے. جس نے آپ کو تھوڑا سا فیور دیا ہے اس کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے. والدین اور اساتذہ تو خیر ان کا بہت بڑا مقام ہے.
دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. والدین میں نے آپ کو بنانے میں، آپ کے جسم کو بنانے میں، آپ کی ابتدائی نشو و نما میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ان کا حق ہے. اور آپ کو انسان بنانے میں، بڑا آدمی بنانے میں آپ کے اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے. تو آپ کو اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے. باٹم لائن کیا ہے؟ شکر گزاری. چھوٹے چھوٹا احسان کسی نے آپ پر کیا ہے، آپ اس کو مانیں دل سے بھی، اور اس کا اظہار بھی کریں جیسے امام حنیفہ اظہار کرتے تھے. تو آپ اس طرز عمل کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ خود آپ کے اپنے دل میں آپ کی عزت ہوگی، اور آپ اپنے ملنے والوں کی آنکھوں میں جھانکیں گے تو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. شروع میں کوئی بہت بگڑا ہوا انسان جو ہے وہ شاید آپ کی شکر گزاری کا مذاق اڑائے اور سمجھے کہ آپ اس کے تھلے لگ گئے ہیں. سو بٹ کانفیڈنٹ ہو جائیں اپنے آپ میں. دوسروں پر زندگی بسر نہ کریں، اپنے آپ میں دیے، اپنے آپ پر جیے. لباس، ابھی آپ کی عمر ہے، اپنے لباس میں خود مختار ہو جائیں. جو لباس آپ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور آپ کو پسند ہے وہ پہنے. کسی کو اچھا لگتا ہے تو وہ دیکھ لے آپ کی طرف، اور جس کو آپ کا لباس پسند نہیں ہے وہ بے شک نہ دیکھے. آپ کیوں اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں دوسرے آدمی پر کہ اس کو آپ کا لباس پسند آئے تو آپ پہنے، اس کو پسند نہ آئے تو آپ کو دوسرا لباس پہنے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی سن 1979 سے میں نے قمیض کی یہ شیپ جو ہے وہ اختیار کی ہے، مجھے پسند آئی. کنوینئنٹ ہے میرے لیے کہ اس میں ایک جیب میں نے ادھر رکھی ہے، ایک جیب ادھر رکھی ہے، ایک اوپر رکھی ہے. اور میں کف والا شرٹ پہنتا ہوں، پسند ہے مجھے، میں یہی پہنتا ہوں. کوئی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں اس کا ڈیزائن بدلوں. کیوں بدلوں؟ ضرورت ہوگی تو بدلوں گا، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ مجھے پسند کریں. میں کیوں لوگوں پر اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ کروں؟ میں انڈیپینڈنٹ زندگی بسر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور والا عطا فرمائے، آپ کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آپ میں سیلف کانفیڈنس پیدا کرے. انشاءاللہ آپ زندگی میں بہت انجوائے کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.